اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. بچوں ہم کلاس 8 کی جو ہسٹری بک ہے اس میں ایک چیپٹر پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے فرام ٹریڈ ٹو ٹیریٹری دا کمپنی اسٹیبلشز پاور. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اورنگزیب کی وفات کے بعد جو کہ مغل سلطنت کا آخری طاقتور بادشاہ تھا، تو اس کی وفات کے ساتھ ہی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہونے لگا. مغل سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی ہندوستان میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی جس کو ہم برٹش یعنی انگریز کہتے ہیں. انگریز یہاں تجارت کے غرض سے یہاں آئے تھے، بعد میں وہ ہندوستان کے حکمران بن گئے. 1600 عیسوی میں انہوں نے ایک کمپنی کھولی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، یعنی ایک حکم فرمان کے مطابق انگلینڈ کی جو رولر تھی کوئین ایلزابتھ، اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مشرقی ممالک کے ساتھ یعنی ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے کا ایک فرمان جاری کیا. ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی باٹ گڈس ایٹ اے چیپ پرائس اینڈ سولڈ دیم ایٹ ہائر پرائس ان یورپ، یعنی یہاں سے وہ سستے داموں میں چیزیں خریدتی تھی اور یورپ میں جا کے اپنے ملک میں جا کے ان کو اچھے داموں میں بیچتے تھے، یعنی ان کو بہت زیادہ منافع مل رہا تھا، نفع اس میں ملا زیادہ. کاٹن اینڈ سلک پروڈیوسڈ ان انڈیا ہیڈ اے بگ مارکیٹ ان یورپ. ہندوستان میں کاٹن یعنی ہندوستان میں جو کاٹن اور سلک جو تھی اس کا ایک بہت بڑا مارکیٹ تھا یورپ میں. وہ یہاں سے لیتے تھے اور وہاں پر انگلینڈ میں ان کو بیچتے تھے. اس کے علاوہ ہندوستان میں بہت زیادہ مسالے جو تھے، سپائسز تھے، ان کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی یورپ میں. اب ہے دوسرا، ایسٹ انڈیا کمپنی بگینز ٹریڈ ان بنگال. اب ہندوستان میں جب داخل ہو گئی یہ، تو انہوں نے انگلینڈ بنگال یعنی ہندوستان کی جو ایک ریاست ہے ویسٹ بنگال جس کو بولتے ہیں، وہاں سے تجارت شروع کی 1651 میں. ان 1651 the first English factory was set up on the banks of river Hooghly، یعنی دریائے ہگلی کے کناروں پر پہلی فیکٹری انگلش فیکٹری انہوں نے قائم کی. اورنگزیب جیسے کہ پہلے ہی بتا چکا ہے، اورنگزیب یس ہندوستان بادشاہ، تمی امن دیتمت اخ فرمان اخ اجازت نامہ اخ یہ تجارت کرنے خاطر، ڈیوٹی فری ٹریڈ، یعنی امن ایسٹ انڈیا کمپنی امن کانٛہہ تہِ ٹیکس پیوان گورنمنٹس کُن دیُن کینٛہہ، ڈیوٹی فری ٹریڈُک اجازت اورنگزیبن دیُتمُت. The company tried to press for more concessions and manipulate existing privileges. ییٚلہِ یِمن زیادٕ منافع میوٗل ییٚتہِ کمپنی، یِم لٔگۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ رعایت اتھ تجارتس منٛز ژھانڈٕنۍ تہٕ یِم لٔگۍ بیٚیہِ خلاف ورزی کرٕنۍ. یُس آلریڈی فرمان اوس اورنگزیبن دیُتمُت تتھ لٔگۍ یِم خلاف ورزی کرنہِ. The officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. یُس یہِ ڈیوٹی فری ٹریڈ اوس، یہ اوس خٲلی اجازت کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی. وۄنۍ اگر کانٛہہ پرائیویٹ یِم برٹش آفیشلز ٲسۍ، اگر یِمو منٛز کانٛہہ پرائیویٹ تجارت کرے، کانٛہہ نجی کاربار کرے ییٚتہِ، تٔمِس اوس پیوان ٹیکس ضروٗری دیُن، مگر یِم لٔگۍ نہٕ یہِ ٹیکس گورنمنٹس کُن دیُن کینٛہہ، یِمو کوٚرُکھ انکار یہِ دیُن. یِتھ پٲٹھۍ گٔے کٲم causing an enormous loss to the revenue of Bengal، یعنی یُس بنگالٕچ یُس حکوٗمت، یِم نواب ٲسۍ بنگالٕکۍ، تِمن یُس آمدنی ٲس یِوان تتھ ووت زیادٕ نۄقصان ییٚلہِ یِم پرائیویٹ نجی کاربار لٔگۍ، الگ الگ تجارت لٔگۍ ییٚتہِ یِم برٹش آفیشلز کرنہِ. This led to conflict between the British and Nawab of Bengal Murshid Quli Khan. یِتھ پٲٹھۍ ووت فتنہٕ اکھ کمپنی آفیشلن بیٚیہِ یُس یہِ نواب اوس مُرشد قلی خان اوس امہِ وقتہٕ بنگالُک نواب، تہٕ کمپنی ییٚلہِ یِم امِچ خلاف ورزی لٔگۍ کرنہِ، جو ان کو رعایت ملی تھی یہاں پر تجارت کرنے کے لیے ڈیوٹی فری ٹریڈ، اس کی انہوں نے پاسداری نہیں کی. تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جو بنگال کا اس وقت حکمران تھا مرشد قلی خان نواب، تو انگریز اور اس کے درمیان ایک کنفلکٹ شروع ہو گیا، یعنی امن لٔج پانوی فتنہ تضاد لٔگۍ بڑھنے امن دون منٛز. پتہٕ وٕچھو یُس یہِ تضاد امن دون منٛز ووت، مرشد قلی خان یُس نواب بنگال اوس بیٚیہِ کمپنی، اتھ کم نتائج کیا رزلٹ درائے پتہٕ برونٛہہ کَنہِ، یہ وٕچھو أسۍ صبحس. تو اس وقت مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.